اسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد یہ ڈوم آف دا راک جو گولڈن ڈوم ہے جو قبۃ الصخرہ اس چٹان کے اوپر بنایا گیا جہاں سے نبی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے بیت المقدس، تو یہ اتنا بڑا گنبد ہے، یہ گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے اور اتنا خوبصورت گنبد ہے۔ یہ نبی اسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنو امیہ کا جو حاکم تھا عبد الملک بن مروان اس نے تعمیر کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ جب ادھر اتنا بڑا بنایا تو نبی اسلام کی قبر اطہر پہ بنا تھا، اسے پتا تھا کہ نبی اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے اور کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا۔ تو مجھے بتائیے جو کام نبی اسلام کی وفات کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ دین کیسے ہو گیا؟ گنبد خضرا کا تعلق نبی اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی پراپر۔ ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے تقاضا کرتے ہیں۔ نہیں، بے ادبی کیسے ہوگی؟ بے ادبی تو انہوں نے کی ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی کہ اس کنسٹرکشن کے دوران انہوں نے اوپر گنبد رکھا اور یہ شور مچایا، ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو اوپر گنبد نہیں رکھا گیا، وہاں پہ کوئی کرینیں تو نہیں تھی، یہ سارے کا سارا جو ٹھوکا ٹھاکی انہوں نے کی ہے نبی اسلام کی قبر اطہر کے پاس، کیونکہ نبی اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اس طرح ہی قابل احترام ہے جس طرح زندگی میں تھے، تو بے ادبی تو انہوں نے کی ہے۔ اور اسی وجہ سے سعودی علماء نے کہا تھا یہ گنبد خضرا کی طرح کے بڑے بڑے گنبد بقیہ غرقد میں بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کے اوپر بھی، اور اس طریقے سے اما عائشہ سلام اللہ علیہا، امام مالک رحمہ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہی قبریں حضرت عباس کی جو نبی الاسلام کے چچا ہیں، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین اور امام باقر اور امام جعفر، ان کی قبریں بقیہ غرقد میں موجود ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد تھا، اس کی ریئل ٹائم پکچرز بھی اویلیبل ہیں، آپ گوگل میں جائیں تو لکھیں تو یہ ساری پھر گرائیں سعودی حکومت نے نا گنبد خضرا انہوں نے جنت البقیع جی 8 شوال کو اسی کا یہ رونا روتے ہیں، جی اسی کا رونا روتے ہیں 1926 میں۔ تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ رونا اس چیز کا کیوں رو رہے ہیں کہ جو کام ہی بعد میں ہوا تھا؟ نبی الاسلام نے یہ کام کیوں نہیں کروایا؟ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا قبہ کیوں نہیں بنوا دیا؟ وہ تو خلیفہ راشد بھی تھے نا، کیوں نہیں قبہ بنوایا؟ یہ قبے نہیں تھے اسلام کے اندر، اسلام میں آپ گاڈ اورینٹڈ ہیں۔ جب ہستی ایک دنیا سے چلے گی تو زیادہ آپ ان کی قبر پہ جائیں گے، اور ان جو اہل البیت کی قبریں ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ سے جا کے وہاں دعا مانگے، وہاں پہ سلام آپ عرض کریں، بس یہ تھا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو بعد میں ہوئے ہیں ان کو آپ دین بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ دین تو نہیں ہے نا۔ اور مولا علی تو خود یہ مزارات توڑواتے رہے، جو بنی ہوئی قبریں بھی تھیں اونچی، صحیح مسلم میں آئے نبی الاسلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یہ ساری قبریں جو اونچی بنی ہیں ان کو زمین کے برابر کرو، زیادہ سے 1 بالش رکھ سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کی قبر اطہر بھی 1 بالش تھا، 9 انچ۔ تو بعد میں لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے، تو جو کام بعد میں ہوا ہے وہ کس طرح دلیل بن سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے یہ دلیل بن سکتا ہے تو ہم اہل تشیع سے ہی معذرت سے ہی عرض کریں گے کہ پھر بعد میں تو 400 سال تک یہ بھی رہا ہے کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کا کوئی مصلی نہیں تھا، سنیوں کے 4 مصلے تھے، اور سارے اپنی اپنی جماعت لادا کرواتے تھے، ویسے چاروں کو حق پہ بھی مانتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، ڈرامہ بازی کی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو یہ ڈرامہ بازی سعودی حکومت نے ختم کروائی ہے، اس پہ تو شیعہ خوش ہیں کہ اچھا ہوا ہے کہ مسلح اٹھائے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جب ہمارا نہیں مسلح ان کے کیوں ہے؟ ویسے تو ہمارے نزدیک کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی مسلح ہونا چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کے لیے جگہ بناؤ، نبی الاسلام نے وہیں پہ امامت کی تھی۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے 4 مصلے سعودی حکومت نے ہٹائے تھے، پہلے تو تھے بھائی جس سلطنت عثمانیہ جس نے شیعان علی کو ناحق قتل کیا، اسی سلطنت عثمانیہ نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے خانہ کعبے کے اندر، تو اسی سلطنت عثمانیہ نے یہ مزار بنوائے ہوئے تھے، یہ نبی الاسلام صحابہ تابعین نے تو نہیں بنائے ہوئے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے کیے ہوئے کام کب سے سنت ہو گئے کہ آپ ان کے اوپر غم منائیں؟ بالکل صحیح ہے۔ تو قبریں اسی طرح ہی ہونی چاہیے جس طرح ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اپنی آوازیں بھی نبی کی آوازوں سے بلند نہ کریں، اور انہوں نے یہ خود سے گنبد بنا دیے، بےادبی کی آپ کے بقول، اور آپ نے یہ تقاضا بھی کیا کہ بھائی ان کو اٹھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے. منہدم نہیں، اتار لیا جائے، کرین ہے. نہیں، اٹھانے سے پتہ کیا ہوتا ہے، یہ اتنے ظالم ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں روزہ شریف کو مٹا دو. جی اس طرح تو نہیں بات ہو، روزہ شریف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. روزہ شریف تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ پہ افضل ترین جگہ ہے، وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر، سیدنا ابوبکر عمر کی قبریں رضی اللہ عنہما علیہم السلام، وہ جنت کے ٹکڑے میں ہیں، اور اس پہ حاضری دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یہ جا کے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح ہم کرسچن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں، تو وہ اس کو جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے کہ عیسیٰ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور ساری مخلوقات کو تباہ کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ تینوں سورۃ المائدہ کی آیات ہیں جو میں نے کوٹ کی ہیں. کیا ان آیات کو ہم جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھیں گے؟ نہیں. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا. اس طریقے سے سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہوا ہے اس کو جذباتی طور پر یہ کیوں ہینڈل کرتے ہیں؟ کل کو اگر کوئی جذباتی طور پر یہ ہینڈل کرے کہ جی قرآن سے میں آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ روٹی کھانے کے محتاج تھے، پھر تو روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے، تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا نا. میں قرآن سے آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے توہین آمیز کلمات ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، تو یہ تو بڑی توہین ہوئی ہے. تو توہین نہیں ہوئی ہے. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے جب نبیوں کو لوگ اللہ کے مقابلے پر کھڑا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے جملے بولتا ہے تاکہ توحید اسٹیبلش ہو. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھیں کیا فرضی جملہ بولا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، یہ ان کا اپنا ذاتی جملہ. جو آیت بھی کوٹ کی انہوں نے اس میں بھی یہ نہیں تھا، اس میں تو تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل یا انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا وفات کر جائیں یا وصال شریف فرما جائیں آپ جیسے لوگوں کے نزدیک جو ترجمہ ہے، یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب اتنی بات تو درست تھی، لیکن اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کی. حضرت ابوبکر نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ خطبہ ہے. جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اب یہ آیت حدیث تو نہیں تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا تھا، محمد رسول اللہ کو بھی کہیں خدا نہ بنا لے، تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا. جو میرے نزدیک یہ ان کا فرضی جملہ کام کر گیا کہ آج ہم کوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے جو بولا یہ ڈیڈکٹ کیا بخاری کی اس حدیث سے. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو لہٰذا کسی پروفٹ کی بظاہر آپ کی نظر میں اگر تنقیص ہو رہی ہے، وہ تنقیص نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ وہ توحید اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے پیغمبر کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہوتا ہے، اس کو ہمیں وہ گرد کو صاف کرنا پڑتا ہے. یہ پیغمبر پہ جھوٹ ان لوگوں نے باندھا ہے جنہوں نے گنبد خضرا رکھا ہے. بالکل صحیح ہے، یہ جھوٹ انہوں نے باندھا.